ایک سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہندوستان کے ایک دور دراز علاقے میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبا لڑکا حبشی جو کالا بجم تھا، ایک چاند جیسی لڑکی کو آغوش میں لیے ہوئے ہے اور اس کے ہونٹ میں اس کے ہونٹ پیوست ہیں۔ حبشی نے لڑکی کو ایسے ڈھانپ رکھا تھا جیسے رات کے دن کو چھپایا ہوتا ہے۔ مجھے اتنی غیرت آئی کہ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی اور میں نے امر بالمعروف کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے ادھر ادھر سے پتھر جمع کر کے اسے مارے اور دھمکایا کہ بے شرم، بے حیا، ڈرو، دھمکا کے میں نے اسے بھگا دیا۔ سیاہ حبشی یعنی رات کی سیاہی کو سفید لڑکی سے صبح کی طرح جدا کر دیا۔ بھیانک بادل یعنی حبشی لڑکی کو چھو کر گزر گیا۔ وہ انڈے جیسے لڑکی کے نیچے سے نکل آئی۔ میرے لاہور پڑنے سے وہ حبشی جن تو بھاگ گیا، پر لڑکی نے میرے دامن پکڑ لیا، کہنے لگی، او مکار نمازی، او مکار صوفی، سیاکار، دین بیچ کر دنیا خریدنے والے، میں ایک عرصے سے اس حبشی پر بڑھتی تھی اور اس کے وصال کی بھانگ رہتی تھی۔ آج خدا خدا کر کے اس کا وصل نصیب ہوا تھا، تو نے وہ وصال کا لقمہ میرے منہ سے نکال لیا۔ مجھے ذرا ترس نہ آیا، اس طرح وہ میرے ظلم کی شکایت اور فریاد کرنے لگی کہ شفقت ختم ہو گئی اور رحم کا نام جاتا رہا۔ کوئی نوجوان میری دستگیری نہیں کر سکتا کہ اس بوڑھے سے میرا بدلہ لے، جسے بڑھاپے کے باوجود میرے مقدر میں ہاتھ ڈالتے شرم نہ آئی۔ گویا اس بے حیائی کو میری طرف منسوب کر کے مجھ سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ وہ میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑے یہ چیخوں کو پار کر رہی تھی اور میں شرم کی وجہ سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ آخر میں دامن چھڑا کر بھاگنے لگا تو میرا کپڑا پھٹ کر لڑکی کے ہاتھ میں رہ گیا اور میں لہسن کی چھیلی ہوئی گٹھی کی طرح وہاں سے ننگا بھاگا۔ میں نے عزت بچانے کے لیے ننگے بھاگ جانا ہی غنیمت سمجھا، کیونکہ ننگے پن میں وہ بے عزتی نہیں تھی جو لڑکی کے ساتھ پکڑے جانے کی صورت میں ہو سکتی تھی۔ کافی عرصے بعد وہ لڑکی میرے قریب سے گزری تو مجھے کہنے لگی، صاحب مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ خدا بچائے، تو بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ میں نے تیرے ہاتھ پر اس بات سے توبہ کی تھی کہ دوبارہ بیکار کام میں کبھی ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ انسان کو چاہیے کہ پرائے معاملات میں خواہ مخواہ دخل دے کر آویل و جمال نہ کہے، بلکہ جب تک ضروری نہ ہو جائے مل کر چپ رہے تاکہ